بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ صدق اللہ العظیم۔ معزز و مکرم بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ایمان والو اسلام کے اندر پورے طریقے سے داخل ہو جاؤ، پورے طریقے سے مسلمان بن جاؤ۔ اس مناسبت سے اس طرف توجہ دلانا ضروری ہے کہ آنے والا جو بسنت کا تہوار ہے اس کی حقیقت سے ہم لوگ واقف ہو جائیں، اس لیے کہ بہت سے مسلم محلوں میں بھی یہ رواج بن چکا ہے کہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں سے زیادہ مسلم بچے اور مسلمان لوگ اس میں پتنگ بازی کر کے اور بڑی کثرت کے ساتھ یہ ثابت کرتے ہیں کہ گویا یہ ان کا تہوار ہے۔ تو جاننا چاہیے کہ یہ صرف اور صرف ہندوؤں کا ہندوانی اور مذہبی تہوار ہے اور گویا ان کی یہ عید ہے، اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ان کا اپنا مذہبی تہوار ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس تہوار میں ان کے ساتھ شریک نہ ہوں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت میں اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ اگر ہم اس تہوار میں ان کے ساتھ رہیں گے، اس کو منائیں گے، تو ڈر لگتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی وجہ سے کہیں قیامت میں ہمارا حشر، ہمارا شمار انہی کے ساتھ نہ ہو جائے۔ ہر ایمان والے کے لیے ایمان سب سے قیمتی شے ہے، اسلام سب سے زیادہ پسندیدہ شے ہے، لہذا ہمیں اپنی اس پسندیدہ چیز کو ہمیشہ اپنے ہاتھوں میں، اپنے دلوں کے اندر سجائے رکھنا ہے، کسی بھی موڑ پر زندگی کے اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اب یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ بسنت کی حقیقت کیا ہے۔ بسنت کی حقیقت یہ ہے، جیسا کہ ابھی بتایا، کہ یہ خالص ہندوؤں کا مذہبی تہوار ہے، ان کی مذہبی عید ہے، جیسے دیپاولی ہے، ہولی ہے، یہ دوسرے تہوار ہے۔ اسی طرح ایک تہوار یہ بھی ہے کہ اس میں وہ لوگ دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں اور دیگر بہت ساری خرافات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پتنگ بازی بھی کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسا غیر معمولی تہوار نہیں ہے کہ جس کو مسلمان منائے یا اس میں شریک ہوں، یہ انتہائی گھناؤنا جرم ہے اور شریعت کی نگاہ میں حرام اور ناجائز کام ہے۔ اب یہ بھی جان لینا چاہیے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک نوجوان تھا جس کا نام حقیقت رائے بتلایا جاتا ہے۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑی گستاخی کے جملے کہے اور آپ کی لخت جگر اور جنتی عورتوں کی سردار حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں بھی بڑی گستاخی کی، جس جرم کی وجہ سے اس کو سزائے موت دے دی گئی۔ تو ہندوؤں نے اس کی گویا کی یاد کے لیے اور اس کی سمادھی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس دن سے پتنگ بازی کا یہ تہوار شروع کیا۔ تو اگر ہم بھی یہ کام کرتے ہیں اور بسنت کے موقع پر پتنگ بازی کرتے ہیں تو ہم صرف غیر مسلموں کی مشابہت اختیار نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک گستاخ رسول کی یاد بھی قائم کر رہے ہیں۔ حالانکہ مسلمان کا تو یہ جذبہ ہے کہ اگر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی ایک جملہ بھی بول دے تو ہم بھڑک اٹھتے ہیں، ہم جذبات سے بے قابو ہو جاتے ہیں اور اس گستاخی کرنے والے کو کسی بھی طرح برداشت نہیں کرتے۔ لیکن یہ کیا ماجرا ہے کہ ایک شخص نے گستاخی کی یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، آپ کی بیٹی کی شان میں، اور اس کی یاد میں پھر پتنگ بازی شروع ہو گئی، اور ہم بھی پتنگ بازی کر کے صرف گناہ کبیرہ ہی نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس گستاخ رسول کی یاد میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ لہذا ہمیں خوب بچنا چاہیے اس طرح کی باتوں سے۔ والدین کو بھی چاہیے کہ وہ بچوں کو سمجھائیں، مسلم معاشروں کے اندر اس میں بیداری پیدا کی جائے بسنت کے آنے سے پہلے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے، اور اس کو کرنے والے در حقیقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والوں کی حمایت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہر عمل کر شریعت اور سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔